بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 91 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب سوم، اور انشاءاللہ آج ہم المسألۃ الثالثہ سے شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 90 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح میں ہم نے دوسرا مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اور دوسرا مسئلہ تھا معاوضہ کی صفت، یعنی معاوضہ کس طرح کا ہونا چاہیے خلا کے اندر جو کہ خلا کا معاوضہ بن سکتا ہے، اس کے اوصاف، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے، تفصیلاً ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی پھر اس معاوضے کی صفت میں، معاوضے کے اوصاف میں فقہا کا اختلاف تھا، تو اختلاف کی وضاحت کی، اور ساتھ ہی ہم نے ہر فقیہ کے ہر گروہ کے دلائل بھی دیے تھے، اور پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ فقہا کے درمیان معاوضے کی صفت پہ جو اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب، اصل محرک کیا ہے، تفصیلاً ہماری اس پہ گفتگو ہو گئی ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرام مال کے عوض خلا کا کیا حکم ہے، کہ آیا حرام مال خلا کا عوض بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ اگر حرام مال کو یا حرام چیز کو خلا کا عوض ٹھہرا دیا، جیسے شراب یا خنزیر کو، کیا پھر اس کا بدل دیا جائے گا یا بدل نہیں دیا جائے گا، طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تفصیلاً اس پہ ہم نے بات کر لی ہے، اور اس میں فقہا کا اختلاف تھا، وہ اختلاف بھی ہم نے تفصیلاً دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح، اور اس میں ہم تیسرا مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے، اور تیسرا مسئلہ ہے خلا کے لیے جائز اور ناجائز حالتیں، یعنی خلا کی کون سی حالتیں ہیں کہ وہ جائز ہوتا ہے خلا ان حالتوں میں، اور کون سی ایسی حالتیں ہیں کہ جن میں خلا ناجائز ہوتا ہے، یا الفاظ بدل کے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کن کن فقہا کے نزدیک کون کون سی حالت میں خلا جائز ہے اور کون کون سی حالت میں خلا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت کی جائے گی، اور پھر فریقین کے دلائل بھی پیش کیے جائیں گے کہ ہر فریق، ہر فقیہ کے کون کون سے دلائل ہیں جن کو بنیاد بنا کر وہ خلا کی حالتوں کو جائز یا ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اس تیسرے مسئلے کا جو خلاصہ مصنف نے نکالا ہے، وہ 5 اقوال کی صورت میں نکالا ہے، اور مصنف نے بتایا ہے کہ تیسرے مسئلہ یعنی خلا کے جائز اور ناجائز حالتیں، اس کے بارے میں 5 اقوال ہیں، ان 5 اقوال میں یہ مسئلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری عبارتیں دیکھتے ہیں تیسرے مسئلے کو۔ المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهَا الْخُلْعُ مِنَ الَّتِي لَا يَجُوزُ، کہ وہ حالتیں جن میں خلا کرنا جائز ہے، من التی لا یجوز، اور کن کے نزدیک خلا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ اس بارے میں ہے کہ کن فقہا کے نزدیک خلا کن حالتوں میں جائز ہے اور کن حالتوں میں جائز نہیں ہے۔ فإن الجمہور، تو جمہور کے نزدیک، علی ان الخلع جائز مع التراضی، میاں بیوی کی رضا کی صورت میں، دونوں کی خوشنودی کی صورت میں خلا کرنا جائز ہے، اذا لم یکن سبب رضاها بما تعطیہ اضرارہ بہا، جب کہ عورت کی رضامندی سے، رضاها اس کی اپنی رضامندی کی وجہ سے، بما تعطیہ اضرارہ بہا اس کا اپنا نقصان نہ ہو، یعنی اگر ایسی صورت نہ پائی جائے کہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، جب مرضی خلا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تراضی، دونوں میاں بیوی اس پر راضی ہوں، دونوں کی رضامندی ہوگی تو وہ جب مرضی خلا کر سکتے ہیں، لیکن عورت کا اپنا نقصان نہ ہو رہا ہو، بس اسے دیکھا جائے گا۔ اب یہاں سے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، والاصل، اور دلیل اس معاملے کی، اس مسئلے کی کیا ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتِيتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ ہے
ولا تعزلوہن کہ ان کو تنگ نہ کرو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا بعض حصہ لے اڑو، اس وجہ سے ان کو تنگ نہ کرو۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ واضح برائی کی مرتکب ہو جائیں، واضح اور صریح بد چلنی کی مرتکب ہو جائیں تو پھر ان کو جدا کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تنگ کرنا اس نیت سے کہ ان کو جو مہر دیا ہے اس میں سے بعض حصہ آپ واپس لے لیں، اس کا حصہ کھا لیں، تو اس وجہ سے تنگ نہ کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بری چیز کی مرتکب ہو جائیں، برائی کی مرتکب ہو جائیں تو پھر ان کو جدا کر سکتے ہیں، ان سے جدائیگی اختیار کر سکتے ہیں، تو گویا کہ جب بھی ان کی رضامندی پائی جائے تو ان کو جدا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری دلیل مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی کہ عورت اس کو کچھ معاوضہ دے کر اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو دیکھیں جب بھی ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر وہ عورت اس کو کچھ پیسے دے اور اس سے جدائی اختیار کر لے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ جی کب کس حالت میں خلا کر سکتے ہیں، کس حالت میں نہیں، بس مطلقاً کہا ہے کہ جب ان کو ضرورت پیش آئے تو پھر وہ خلا آپس میں کر سکتے ہیں، عورت کچھ عوض دے، کچھ معاوضہ دے شوہر کو اور شوہر کو معاوضہ دے کر اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو بہرحال جمہور کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے، جب ان کی رضامندی ہو گئی تو تب وہ خلا کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں دوسرا مذہب وشب ابو قلابہ والحسن البصری، حسن بصری اور ابو قلابہ کا ایک شاذ قول ہے، ان کی ایک شاذ رائے ہے، فقالا دونوں فرماتے ہیں لا یحل لرجل الخلع علیہا حتی یشاہدہا تزنی کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلا دے اپنی عورت کو یہاں تک کہ یشاہدہا تزنی اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اس کو زنا میں مرتکب پا لے، اس وقت تک اس کو خلا دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی مرد اپنی عورت کو زنا کی حالت میں پائے تو پھر خلا دے سکتا ہے، پھر خلا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ خلا نہیں کر سکتا۔ وحمل الفاحشۃ یہاں سے ان کی دلیل بیان ہو رہی ہے حسن بصری اور ابو قلابہ کی کہ فاحشہ کا جو لفظ آیت مبارکہ میں آیا ہے جو پیچھے پڑھا تھا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ کو انہوں نے محمول کیا ہے، آیت مبارکہ میں جو فاحشہ کا لفظ تھا اس کو علی الزنا، زنا پر محمول کیا ہے کہ جب تک وہ واضح زنا میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک خلا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دوسرا مذہب ہے کہ جب تک اس کو زنا میں مبتلا نہ پائے اس وقت تک خلا نہیں کیا جا سکتا، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ فاحشہ کے لفظ کو وہ زنا پر محمول کرتے ہیں۔ وقال داؤد اور امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز خلا کرنا جائز نہیں ہے الا بشرط الخوف الا یقیم حدود اللہ علی ظاہر الآیہ کہ جب تک ان کو اللہ کی حدود پر قائم نہ ہونے کا خوف ہو، جب یہ شرط پائی جائے گی تو پھر تو خلا کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر خلا نہیں کر سکتے۔ یعنی ان کو کامل یقین ہے، خوف ہے کہ جی وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، آیت کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے، تو پھر تو وہ خلا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ لا یجوز وہ خلا نہیں کر سکتے۔ اور ان کی دلیل وہی آیت کا ظاہر جو ہے کہ جی جب تک اللہ یقیم حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ کہ جب تک ان کو خوف ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسرا مسلک ہو گیا۔ پہلا مسلک جمہور کا تھا کہ ان کے نزدیک دونوں کی رضامندی سے جب چاہیں خلا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مذہب ابو قلابہ حسن بصری کا تھا کہ تب تک واضح زنا میں مبتلا نہ دیکھے اس وقت تک خلا نہیں کیا جا سکتا۔ امام داؤد ظاہری کہتے ہیں جب ان کو خوف ہو گیا کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے اس وقت خلا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ خلا نہیں کیا جا سکتا۔ وشذ نعمان بن ثابت کا ایک شاذ قول یہ بھی ہے، فقالہ فرماتے ہیں یجوز الخلع مع الازرار کہ خلا کرنا جائز ہے ضرر کے باوجود بھی، تنگی کے باوجود بھی خلا کرنا جائز ہے۔ تو یہ چوتھا مسلک ہو گیا
نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ خلا کرنا چاہے کسی کو نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، دونوں صورتوں میں خلا کرنا جائز ہے۔ والفقہ، اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ان الفداء، جو فدیہ ہے، جو خلا کرنا ہے، انما جعل للمرأة فی مقابلۃ ما بید الرجل من الطلاق، کہ جو عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، یہ اس کے مقابلے میں عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے۔ ان الفداء انما جعل للمرأة، عورت کو یہ فدیے کا جو حق دیا گیا ہے یہ مرد کے مقابلے میں دیا گیا ہے، اور مرد کو جو طلاق کا حق دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں دیا گیا ہے۔ یعنی مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، تو ایسے ہی عورت کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا جُعِلَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الرَّجُلِ، اور جب آدمی کے ہاتھ میں ہے طلاق، اِذَا فَرَقَ الْمَرْأَةَ، کہ جب وہ عورت سے ناراض ہو تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے، تو اسی طریقے سے جعل الخلو بید المرأة، مرأة یعنی عورت کے ہاتھ میں ہے خلا لینا، فراقت الرجل، جب وہ آدمی سے ناراض ہو تو پھر اسے خلا لے سکتی ہے۔ یہ اصل سمجھداری کی بات اور اصل سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جب اور مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو جب چاہے وہ جب اس سے ناراض ہو تو اس کو طلاق دے سکتا ہے، ایسے ہی عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے کہ جب وہ اس سے ناراض ہو مرد سے تو اس سے خلا لے سکتی ہے۔ تو سمجھداری کی بات یہ ہے۔ فَيَتَحَصَّلُ فِي الْخُلْعِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، لہٰذا خلا کی اس بحث کے 5 اقوال بنتے ہیں۔ 5 اقوال میں یہ سارا خلاصہ اس کا نکل کے آتا ہے۔ قول، پہلا قول، انہو لا یجوز اصلا، کہ خلا سرے سے جائز ہی نہیں، پہلا قول یہ بنتا ہے کہ انہو لا یجوز اصلا، خلا کرنا بالکل بھی جائز ہے نہیں ہے۔ دوسرا قول، وقول انہو یجوز علی کل حال، کہ ہر حال میں خلا کرنا جائز ہے، ای مع الضرر، یعنی ضرر کے باوجود بھی خلا کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ہر حال میں جائز ہے، تنگی ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، جیسی بھی ہو، ہر حال میں جائز ہے۔ وقول، تیسرا قول، انہ لا یجوز الا مع مشاہدۃ الزنا، کہ جائز تو نہیں ہے، صرف اور صرف اس وقت جائز ہے جب زنا کا مشاہدہ کر لے، شوہر اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا پا لے تو اس وقت جائز ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول، وقول مع خوف اللہ یقیم حدود اللہ، اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، جب اس بات کا خوف ہو تو پھر جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ وقول، پانچواں قول، انہ یجوز فی کل حال، ہر حال میں جائز ہے، الا مع الضرر، ہاں ضرر کی صورت میں جائز ہے نہیں ہے، جب عورت کو کوئی تکلیف کوئی تنگی پہنچے تو پھر جائز نہیں ہے، ورنہ ہر حالت میں جائز ہے۔ وہو المشہور، اور یہی قول زیادہ راجح، زیادہ مشہور ہے، اسی کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور ساتھ میں ہم نے تیسرا مسئلہ ڈسکس کیا ہے جو کہ خلا کے لیے جائز اور ناجائز حالتیں کون سی ہیں، اور اس میں ہم نے فقہا کا اختلاف دیکھا، اور فقہا کے اختلاف میں فریقین کے دلائل بھی دیکھے، اور پھر آخر میں ہم نے خلاصتاً بات کی، مصنف نے خلاصتاً اس مسئلے کا جو پورا خلاصہ ہے وہ نکال کے ہمارے سامنے 5 اقوال کی صورت میں رکھ دیا کہ 5 اقوال میں یہ سارا مسئلہ محصور ہو جاتا ہے کہ یا تو بالکل جائز نہیں، یا بالکل جائز ہے ہر حالت میں، اور یا تنگی کی صورت میں جائز نہیں ہے باقی ہر حالت میں جائز ہے، اور مشاہدہ زنا کی صورت میں جائز ہوگا، یا اللہ یقیم حدود اللہ کے خوف کی وجہ سے جائز ہوگا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات وہی ہیں کہ عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں، اور ایسے ہی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ خلا کن حالتوں میں جائز ہے، کن حالتوں میں جائز نہیں ہے، اس پر مفصل اور مدلل بحث کریں، نیز فقہا کرام کا اختلاف بھی واضح کریں۔ تو اگلے سبق نمبر 92 میں انشاءاللہ ہم اسی عنوان پہ بات کریں گے، کتاب الطلاق کا باب صوم، اور المسألۃ الرابعہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب فرمائے۔